اما بعد معزز و محتشم سامعین، سورہ احزاب شریف جس کی 63 آیات جن کا ترجمہ اور تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کے فضل اور توفیق سے یہ سورہ احزاب اپنے اختتام کی طرف بالکل قریب ہے۔ 63 آیات اس کی مکمل ہو چکی ہیں، 73 اس کی ٹوٹل آیات ہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے لعن الکافرین، کافروں کو اپنی رحمت سے محروم فرما دیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہاں پر لعن الکافرین، لعن کا معنی بعض لوگوں نے اپنی رحمت سے دور کر دینا یہ کیا ہے، تو معنی وہی ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی لعنت فرمائے، اور جو لعنتی ہے وہ بالیقین اللہ تعالی کی رحمت سے دور ہے۔ تو کافروں کا ذکر پیچھے جو آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرتے، ان کے لیے غلط پلاننگ کرتے، اور ان کی غلط حرکتوں اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے آگے انجام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ تا ابد اس میں رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے کہ جو انہیں اس سے بچا سکے۔ اس کا معنی ہم پیچھے کئی ایک آیات میں کر چکے ہیں کہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار، دوست اور مددگار نہیں پائیں گے جو انہیں بچا سکے۔ تو یہ کن کی بات ہے؟ کافروں کی بات ہے۔ کافروں کا بروز محشر حمایتی کوئی نہیں ہوگا۔ کافروں کی بات ہے کہ محشر کے میدان میں ان کا کوئی شفیع، ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اہل ایمان کی بات نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے کئی سفارشی اور کئی حمایتی ہوں گے، کئی ان کی سفارشیں کرنے والے ہوں گے، جس طرح حفاظ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے۔ کن کی شفاعت کریں گے؟ مسلمانوں کی، مومنین کی، اہل ایمان کی۔ اور پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی تذکرہ ملے کہ کس کا آپ کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، وہاں پہ آپ کسی کی کوئی وہاں پہ سفارش نہیں کر سکے گا، کسی کی وہاں پہ سنی نہیں جائے گی، یا یہ جتنے بھی
ورڈنگ قرآن کریم میں یوز ہوئے ہیں، جس مقام پر بھی آئیں پورے قرآن میں آپ سمجھ لیجیے گا کہ وہاں پہ بات پھر کافروں کی ہے، وہاں پہ بات کافروں کی ہے، اہل ایمان کی وہ بات نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک سفارش کرنے والے اور خدا نے خود راہیں دی ہیں کہ یہ کسی طرح سے بخشے جائیں۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز وہ منہ کے بل گرائے جائیں گے، پھینکے جائیں گے آگ میں۔ قلب یقلب سے ہے تقلب، یعنی کہ انہیں منہ کا عذاب دیا جائے گا۔ ویسے تو پورے وجود کے لحاظ سے وہ جہنم میں رہیں گے، لیکن چونکہ پورے وجود میں ایک اعزازی جو تکریم ہے وہ چہرے کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے چہرے کا نام ارشاد فرمایا کہ ان کے چہرے کو وہاں پہ عذاب دیا جائے گا۔ اور تقلب کا معنی ہے قلب یقلب، الٹ پلٹ کرنا۔ جس طرح ایک سائڈ پر ہو تو اگر نیچے سے عذاب ہوگا تو نچلا حصہ عذاب میں گرفتار ہے، تو ہمیں کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر چہرہ بدل دیا جائے گا، پھر دوسری سائڈ پر پھر چہرہ بدل دیا جائے گا، پھر بیک سائڈ سے اور پھر چہرہ بدل دیا جائے گا۔ مختلف سمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون، پھر وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اور پھر عذاب دیے جائیں گے، تو عذاب دیے جائیں گے وہاں پہ موت نہیں ہے۔ یہاں پہ آگ کے اندر کوئی جل جائے تو جل جانے کے بعد ایک محدود مدت تک وہ جلتا ہے، جلنے کے بعد مر جاتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، پھر وہ کل سڑ جائے یا کچھ بھی ہو جائے اس کے وجود پر، جب وہ کچھ بھی ہو، روح جب پرواز کر گئی، پھر عذاب کی اور تکلیف کی جو اذیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کہ بندہ مر گیا۔ اب جب مر گیا تو جان چھوٹ گئی، لیکن وہاں پہ یہ مرحلہ نہیں ہوگا، وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب عذاب دیا جائے گا تو موت تو چونکہ پہلے آ چکی ہے، اب دوبارہ موت نہیں ہے، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار رہے گا۔ جتنا بھی جھلس جائے، جتنا بھی گرد سڑ جائے، جیسی بھی کیفیت ہو جائے، باہر کیف تکلیف رہے گی، باہر کیف اذیت میں رہیں گے، اور اذیت ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں بڑھ کر ہوگی، پھر اس سے اگلے لمحے میں بڑھ کر ہوگی، ایک جیسی اذیت بھی نہیں رہے گی، بڑھ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اذیت ان لوگوں کو پہنچائی جائے گی۔ وجہ سبب کیا کہ یہ میرے محبوب کے ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر انہیں ہم بتا دیں گے کہ پھر ہم کیا ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کا یہ عذاب ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ عرض کریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش کہ دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے۔ ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ مجھے یہ بتائیں، یہ تو بات، یہ تو حال، یہ تو تذکرہ ان کا ہے، ذرا تھوڑا سا غور فرمائے، خدا ہم سے یہ کیوں فرما رہا ہے؟ اس کا ذکر ہمارے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے تذکرے ہم سے کیوں ہیں؟ سمجھ آئی؟ اس لیے کہ وہ ایسا کر کے گئے تو ان کا حال اور انجام یہ ہوگا۔ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، آپ ان میں سے نہ ہونا۔ آپ اپنی زندگیاں وہ قیامت کے روز میدان محشر میں جہنم کے اندر پہنچ کر جھلس جانے کے بعد، جل جانے کے بعد، کل سڑ جانے کے بعد، عذاب پر نئے عذاب کے بعد وہ کہیں گے کہ کاش کہ دنیا میں ہم کچھ ایسا کر لیتے کہ آج کا دن ہمیں نہ دیکھنا پڑتا، تو دوبارہ وہ ان کی جو حسرت اور وہ جو ان کی ندامت ہے، وہ ندامت کی ندامت ہی رہے گی۔ انہیں موقع نہیں دیا جائے گا کہ چلے ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ محسوس ہو گیا ہے تو آپ کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں، آپ کو پھر دیکھ لیتے ہیں، آپ پھر کیا کرتے ہیں۔ نہیں، دوبارہ زندگی نہیں کسی کو ملے گی۔ جب دوبارہ زندگی کسی کو نہیں ملے گی تو پھر صدقے جائیں اس مالک کے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اندر یہ سمجھا دیا ہے۔ وہ تو وہاں پہ پہنچ کے ندامت کریں گے، بھائی تمہاری تو ابھی زندگی ہے، تمہاری تو سانسیں چل رہی ہیں، تم تو ابھی زندہ ہو،
تم تو اس دنیا کے اندر ہو، تم تو سب کچھ کر سکتے ہو، اس مالک کی طرف اگر آنا چاہو تو آج توبہ کرو، اور وہ تو غفور الرحیم ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس کی شان ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی توبہ کرے اور گناہوں سے پکی سچی توبہ کرے، وہ تو پچھلے سارے گناہوں کو ایسے کر دیتا ہے جیسے کیے ہی نہیں ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا تم تو سیدھے راستے پر آ سکتے، لہذا تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، یا لیتنا، اے کاش، یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ اے کاش، یہ کس چیز کا جملہ ہے؟ یہ پچھتاوا ہے، اور یہ پچھتاوا کب ہے؟ جب وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن جن کے لیے یہ وقت گزر گیا وہ تو کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرمانبرداری کر لیتے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے لیے یہ وقت ہے ہم سدھر جائیں، اللہ تعالی ہمیں سدھرنے کی توفیق دے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اور وہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنے بڑوں کی پیروی کی، انا اطعنا سادتنا، اپنے سرداروں کی پیروی کی، وکبراءنا، اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کی، ہم تو ان کے پیچھے چلتے رہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ہمیں جہنم میں لے پہنچیں گے، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے ہیں، اپنے بڑے لوگوں کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے چلتے رہے ہیں، اور انہوں نے جیسا ہمیں راستہ دکھلایا ہم ان کے راستے پر چلتے رہے۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ان کے راستے کا آخر اور منزل اور جو انجام ہے وہ جہنم ہے۔ لہذا ہم خود گمراہ نہیں ہوئے، ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اے میرے مولا ٹھیک ہے ہم بھی عذاب میں ہیں، لیکن ایک عرض ہماری ہے کہ جب وہ عذاب میں ہیں تو پھر ان کو عذاب ہم سے بھی دگنا دینا، ہم سے بھی دگنا عذاب دینا۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، ان کو دگنا عذاب دینا، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر لعنت ایسی فرمانا کہ جو لعنت کرنے کا حق ہے، بڑی لعنت ان پر فرمانا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر کسی کی اتباع کرے تو پہلے سب سے پہلے دیکھے کہ میں کس کے پیچھے چل رہا ہوں۔ یہ خود گمراہ تو نہیں ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ ہو کر چل پڑا تو یہ خود گمراہ ہے، تو گمراہی کا جو انجام تو جہنم ہے۔ چوروں کے دوست چور ہوتے ہیں، گمراہوں کے دوست گمراہ ہوتے ہیں، بدعقیدہ لوگوں کے دوست بدعقیدہ تصور کیے جاتے ہیں۔ لہذا جس سے یاری لگائے، جس سے دوستی کرے، جس کے پاس اٹھے بیٹھے، جس کے ساتھ آپ کا رابطہ تعلق ہو، دیکھیں پہلے کہ میرا کس کے ساتھ رابطہ ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دین پر نہیں ہے۔ اس کی اپنے دین کی پہچان اس کے اپنے عملوں سے نہیں ہوگی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ بالفرض ہم بدعقیدہ لوگوں سے مل بھی لیتے ہیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کسی سے جب وہ خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ اور اچھے جب وہ رویے کے ساتھ کسی سے مل لیتے ہیں ان بدعقیدہ لوگوں سے، پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرق یہ پڑتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اس کے دین پر ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے۔ بندہ اس کے دین پر اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ یاری لگاتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، صحبت میں بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اس کی سنگت ہے۔ تو جن کی سنگت اچھوں کے ساتھ ہوگی، بھلوں کے ساتھ ہوگی، وہ تو قیامت والے دن ان کی وجہ سے سرخرو ہوں گے۔ تو جن کی دوستی، جن کی یاری برے لوگوں کے ساتھ ہوگی، بری مجلسوں میں بیٹھنا ہوگا، جن کی یاری دوستی جب وہ گمراہ لوگوں کے ساتھ ہوگی، پھر ان کی گمراہی کی وجہ سے ان کی زندگی پر اثر یہ پڑے گا کہ وہ خود تو نیک ہوں گے بھی، وہ خود تو نمازی پرہیزگار ہوں گے بھی، خود تو اچھے کام کرنے والے ہوں گے بھی، مگر اس یاری دوستی کی وجہ سے، سنگت کی وجہ سے، اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، فقط سلام دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ان
ان کے ساتھ پھر اٹھائے جائیں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس میں سے ہوگا. آج ہم اپنی زندگی کا دیکھیں تو صحیح, اگر ہم نے چھوٹی سی ایک بات ہے, ہم نے اپنا ہیئر سٹائل ہی بنانا ہونا تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی طرز کا ہونا چاہیے, مغربی, یہود و ہنود اور جب وہ یہ انڈین ایکٹرز اور یہ جتنے بھی بدعقیدہ, گمراہ اور کافر لوگ ہیں, ہم اپنی زندگی کا ایک جو ہے وہ بود و باش ان جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لباس بناتے تو ان جیسا لباس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے بالوں کے سٹائل بناتے تو ان جیسا سارا کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ہوتا ہے نا ایسا. لیکن پھر یاد رکھیں قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کو اٹھائے گا تو اپنے آپ کو جن سے جیسا بننے کی وہ خواہش کرتا رہے نا اس دنیا میں, قیامت والے دن پھر یہ مسلمانوں میں نہیں اٹھے گا. پھر قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا اور جہنم میں پھر ان لوگوں کے ساتھ جائے گا جس طرح ان کی کوئی سنوائی وہاں پہ نہیں ہوگی, جس طرح ان لوگوں کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. پھر جب یہ ان میں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو پھر انجام اس کا ان جیسا. ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس. ہمارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام. ہمارے لیے دوستی لگانے کے لیے کوئی بہترین کون لوگ ہیں؟ ہمارے لیے بہترین لوگ اہل ایمان ہیں, خوش عقیدہ لوگ ہیں, خوش اعمال لوگ ہیں. بے نمازی سے دوستی لگائیں گے تو اس نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آؤ نماز پڑھنے کی طرف چلیں. بے نمازی وہ تو پہلے بے نماز ہے, وہ تو پہلے شرابی, کبابی, سود خور ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, دوسروں کی غیبت کرنے والا ہے, دوسروں کے عیب اچھالنے والا ہے. اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ اپنا رابطہ تعلق رکھیں گے تو جو وہ کرتا ہے وہی کچھ آپ کو ملے گا اس سے. اور اگر اسی طرح آپ اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں کی سنگت میں بیٹھیں, ان کے پاس بیٹھیں تو جو وہ خود کرتے ہوں گے آپ کو پھر وہ اس کی طرف بلائیں گے. جب اس کی طرف بلائیں گے تو ان کی کامیابی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.